وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 121 اور 122 آج زیر مطالعہ ہیں، اور آج کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کیا تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے؟ دوسرا کامیابی کی شرائط کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 121. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے جو نعمتیں ان پہ ہم نے کی تھیں. اجتباہ، ہم نے اس کو چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ان کو ہم نے دی تھی اس دنیا میں بھی بھلائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے تھے. اللہ. سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے اور ان کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم جو تھے ایک امت تھے، قانتاً اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمہ، آج کا جو سبق ہے شاکرا لانعمہ سے، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان پہ کی تھی ان کا شکر گزار تھے. یہ ایک جو صفت ہے، اور سامعین کرام
ابراہیم علیہ السلام کا جو صفات بیان ہو رہی ہیں، ہر پیغمبر اپنی ذات میں قابل اتباع ہوتا ہے، اس کی ہستی ایک رول ماڈل ہے، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 123 میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام سامعین اکرام یعنی ہمارے جد امجد تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نے وحی کیا آپ کو کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ اصل میں سامعین کرام جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، یہ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھیں اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ دین کبھی بھی دو نہیں تھے، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام تھا۔ شرائع مختلف شریعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دین بنیادی طور پہ ایک ہے، یعنی دین کا مقصود ایک ہے، پھر طریقہ کار ایک ہے۔ یہ بات ذرا یاد رکھیں، دین یعنی دین کا مقصود ایک ہے، انسان کا مقصود ایک ہے، اس تک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور یکسو ہو کے اپنے مقصد کی طرف لگ جائیں۔ یہاں اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں 2 مرتبہ حنیف کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حنیف کا مطلب یکسو، ایک طرف یکسو، تو یکسوئی کے بغیر تو کامیابی مشکل ہے سامعین اکرام۔ اگر انسان یکسو نہ ہو تو پھر تو مطلب یکسو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کشتیوں میں اس کا پیر ہے، اور 2 کشتیوں کا مسافر تو وہ کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یکسو ہونا چاہیے ہر ایک، یعنی ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو کام بھی کریں یکسوئی سے کریں اور یکسو ہو جائیں۔ اگر آپ کو آخرت مقصود نہیں ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، پھر حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کرے گا آپ سے، اور بس دنیا میں پھر یکسو ہو جائیں۔ لیکن اگر اللہ کو آپ مقصود مانتے ہیں اور زندگی آخرت کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی آپ اپنی زندگی کا نصب العین یا مقصد بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یکسوئی ضروری ہے، یکسو ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ دین کا مطلب طرز زندگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نفاق آ جائے گا سامعین کرام، انسان جو ہے کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، یا یعنی نفاق آ جائے گا۔ بہرحال نفاق ایک مرض ہے، اور جو یکسو نہیں ہوتے تو پھر ان میں مرض نفاق آ جاتا ہے سامعین کرام۔ تو یہ صفت کہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ خاص نہ سمجھ لیں کہ بس وہی یکسو تھے۔ یکسوئی جو ہے از حد ضروری ہے۔ اور یہاں جو آیت نمبر 120 ہم نے پڑھی تو اس میں 3 صفات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کان امتن قانت للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین، ایک امت تھے۔ مومن اپنی ذات میں سامعین کرام ایک امت ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنی ہستی کو پہچان لے، تو پھر وہ اپنے کردار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نائب بن جاتا ہے۔ یعنی انسان میں سامعین کرام یہ صفت موجود ہے، یہ استعداد، یہ قابلیت موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بعد نمبر 2 بن سکتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی 4 صفات ہم اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درجات میں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پیغمبر کی جو صفات ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، پیغمبر کی جو بھی صفات ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، یا جو وہ اپنے جو رول ماڈل پیش کرتے ہیں پیغمبر، تو وہ قابل اتباع ہوتا ہے۔
تو پیغمبرانہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، درجات تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن صفات جیسے کہ صفات الہیہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کسی حد تک۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، ہم اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہم اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، تو ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے پردہ پوشی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی صفات ہیں، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بھی تاکید کی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی کی دلیل ہے، یعنی وہ انسان جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے مقصد حیات میں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اور ایک تو دوسری صفت یہ ہے قانت للہ، اللہ کے سامنے جو ہے فرما بردار، مطیع، فرما بردار، اطاعت گزار، حنیف، یکسو۔ یہ یکسوئی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سامعین کرام۔ یکسوئی نہیں ہوگی، اور یکسوئی اسی وقت پیدا ہوگی سامعین کرام کہ جب ہم اپنے مقصد میں مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ یکسوئی جو ہے یہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ پھر شرک کا نہ کرنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے انسان اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے سامعین کرام۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہ تو معاف کر دیتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو شرک کیا ہے یہ آپ کو معلوم بھی ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی اور کی اطاعت شروع کر دیں، بندگی شروع کر دیں۔ تو یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے نہیں۔ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اور اقرار کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا میں کہنا مانوں۔ تو یہ توحید جو ہے، شرک کا جو متضاد ہے وہ توحید ہے۔ انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مشرک نہیں بننا چاہیے انسان کو کہ وہ غیر اللہ کی بھی بات مانے اور مانتا چلا جائے۔ لیکن غلطی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، غلطی، نادانی سے بھول جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گناہ پہ اصرار کر لینا اور وہ گناہ کرتے چلے جانا دیدہ دانستہ طور پہ، یہ جو ہے پھر اس کا رخ بدل جاتا ہے سامعین کرام۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی تھیں اس کے شکر گزار تھے۔ اور سامعین کرام یہ صفت بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ انہی صفات سے ملتی جلتی ہے۔ ہر معاہد جو ہے وہ شاکر ہوگا، ہر قانت جو ہے وہ شکر گزار ہوگا، ہر حنیف جو ہے وہ شکر گزار ہوگا۔ اور شاکر شکر گزاری کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، مجھے اور آپ کو، وہ نعمتیں اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں۔ تو یہ سامعین کرام یہ 5ویں صفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے،
اور ناشکری جو ہے انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ناشکری جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ یعنی کفران نعمت جو ہے اس کی میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ بہرحال اجتباہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو چن لیا تھا۔ یقیناً پیغمبر جو ہے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، تمام پیغمبران جو ہیں وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، اور پیغمبری ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبری میں کسب، یہ کسب سے نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے۔ بہرحال اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو میں نے ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی۔ اگلی آیت جو ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دی تھی ان کو دنیا میں بھی بھلائیاں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ جو ذرا غور کریں، یہ صفات جو ہیں، یہ نتائج جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہیں۔ جو بھی، میں آپ کو ایک مضمون کہہ رہا ہوں، جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا کہ وہ بن جائے گا، قانت بن جائے گا اور حنیف بن جائے گا اور شرک سے باز آ جائے گا اور شکر گزاری کی روش اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اس کو دنیا میں بھی بھلائی دے گا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے اس کو اٹھائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے صحیح مطلب کو اور اس کے اندر جو مضمون پنہا ہے اس کو جاننا ازحد ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، پیغمبروں کے درجات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ کوئی شخص جتنی بھی عبادت کر لے وہ پیغمبر کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا، پیغمبر کا درجہ اتنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ پیغمبر کی پیروی نہیں کر سکتا، پیروی کر سکتا ہے، اور جو بھی پیغمبر کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں ایک بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا نماز میں اور ویسے بھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا کر دے۔ دنیا میں تھوڑا سا اس میں وقت لینا چاہتا ہوں، دنیا میں بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم جو دعا مانگتے ہیں سامعین کرام، یہ تو ایک میں بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو نظریں ہیں وہ محدود ہیں اور بہت ہی زیادہ محدود ہیں دین کے بارے میں یا دینی اصطلاحات کے بارے میں، ان میں سے ایک یہ دنیا میں حسنہ بھی ہے۔ آپ جو دعا مانگتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو عام طور پہ میرا اپنا گمان یہ ہے، بلکہ گمان ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، کہ لوگ اس دعا کو مانگتے ہوئے دنیا میں حسنہ سے مراد مال و دولت کی فراوانی اور دنیاوی آسائشات اور زندگی آسانی سے گزرنے کا مفہوم لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ چونکہ ہم دنیا ظاہر پرست لوگ ہیں، یہ ذہنیت ہماری کیوں ڈیولپ ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میٹیریلسٹ ہیں، دنیا ظاہر پرست لوگ ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی، ہم اپنی دنیا ہی کی کامیابی اور ناکامی کو اپنی حقیقی کامیابی اور ناکامی تصور کرتے ہیں، اور دنیا کے فوائد پہ ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے جو بھی حاصل ہوتے ہیں ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے اس پہ ہم خفا ہوتے ہیں، اور پھر مادہ پرست ہیں حقیقت میں۔ اس کا یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، خدا پرست نہیں ہیں، مادہ پرست ہیں۔ تو پھر جب یہ آیت
یہ دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارا دنیا میں حسنہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بھئی پیسوں کی ایک لڑی لگی ہو، ہماری پیسے آ رہے ہوں، اچھی نوکری ہو، اچھا عہدہ ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا کارخانہ ہو، اور ایک پیسے جو ہیں وہ آتے رہیں، اور خرچ جو ہے آپ کا دونوں ہاتھوں سے آپ خرچ کر سکیں، پھر اچھا گھر ہو، اچھی رہائش ہو، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ سب ہم حسنہ تلاش کرتے ہیں۔ انتہائی غلط تصور ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہے۔ حسنہ دیکھیں، حسنہ بھلائی کو کہتے ہیں۔ بھلائی جو ہے وہ ہے، جو اصل میں بھلائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور پھر اس کا اظہار، یعنی ہمارے استاد یہ بتاتے تھے کہ حسنہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے، آپ نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق دیتا رہے، تو ایسی نیکیاں جس کے نتیجے میں آپ کی آخرت اچھی ہو جائے اور سنور جائے، یہ دنیا میں حسنہ ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، ایک بات یاد رکھیں، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو آپ بوئیں گے وہ کل آپ کاٹیں گے، یعنی یہاں جو بھی آپ عمل کریں گے کل اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا یوم جزا کو۔ اور یہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ تو امتحان جب ہو رہا ہو تو اس وقت تو آپ کے ہاتھ میں رزلٹ نہیں تھمایا جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے تو اسی وقت آپ کو رزلٹ نہیں دیا جاتا، وہ تو جب آپ امتحان دے چکیں گے، پھر آپ کے پرچے چیک ہوں گے، اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور رزلٹ ڈے جو ہے بعد میں ہے۔ سامعین اکرام، بچہ جو ہے سارا سال پڑھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب اسکول میں تھے، پڑھتے تھے، تو ہمارا جو تعلیمی سیشن تھا وہ اپریل سے شروع ہوتا تھا، اور 31 مارچ کو ہمارا رزلٹ ہوتا تھا، یعنی سارا سال ہم پڑھتے رہتے تھے۔ کبھی بھی مڈ ٹرم میں ہمیں فائنل رزلٹ نہیں دی گیا، ٹھیک ہے، مڈ ٹرم کا آپ کا رزلٹ ہے، اس میں آپ نے نمبر لے لیے جو بھی تھے، لیکن فائنل جو ہے رزلٹ وہ تو پھر ہوتا تھا مارچ میں۔ ہم ٹاٹ پہ پڑے ہوئے، ٹاٹ پہ میں پڑھا ہوا ہوں سامعین اکرام، زمین پہ بیٹھ کے میں پڑھتا تھا، اور ملیشیا کے ہمارے کپڑے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، ملیشیا جو کالے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں نا، اور ایک ٹوپی جو تھی ہماری مخصوص ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ تو آج کل تو ٹوپیاں نہیں ہیں، سروں سے ٹوپیاں اتار دی گئی ہیں اور پینٹ ٹائی پہنا دی گئی ہے۔ بہرحال تو حسنہ کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں حسنہ یعنی جو ہمارا تصور ہے وہ غلط اس لیے ہے کہ ہم مٹیریلسٹ لوگ ہیں۔ یہ اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اپنا احتساب ہم کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں حسنہ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اگر وہی جو میں نے آپ کو کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹیریلسٹ ہیں، آپ کا مستقبل، آپ نے اپنا مستقبل جو ہے دنیا تک محدود کر لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حسنہ میں نے آپ کو کہا کہ نیکیوں کی توفیق، ایسی نیکیاں، ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت سنور جائے، یہ دنیا میں حسنہ ہے۔ یعنی دیکھیں، زمیندار جب زمین تیار کرتا ہے تو اس کا حسنہ کیا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے وہ زمین تیار کرے، اچھا بیج اس میں بوئے، پھر بر وقت اس کو پانی دے، اور پھر سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 4، جتنی بھی فصل کا ڈیوریشن ہے، اس کے بعد جب فصل کٹنے کا دن ہے تو اس دن پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے کیا کیا، کتنی محنت کی۔ تو زمیندار جب زمینداری کر رہا ہے اور اس کو ابھی سامنے اس کا رزلٹ نہیں آیا اور نہ وہ جلدی مچاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ تدریجاً اس کا پھل مجھے ملے گا اور میں اس میں خوب محنت کروں گا۔ اسی لیے سامعین کرام، قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا ہے،
عما یتساءلون، 30واں پارہ کی جو پہلی سورہ نبا، ان یوم الفصل کان میقات، یوم الفصل جو ہے یقیناً اس کا ایک دن مقرر ہے. تو یہ یوم الفصل جو ہے یہ اصل میں دارالجزا ہے. فصل کٹے گی اور یعنی پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. بہرحال سامعین اکرام، میں ابھی یہاں روک دیتا ہوں اپنا، کیونکہ ٹائم ہمارا پورا ہونے والا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اب ترجمہ سنا دیجئے. شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے وہ جو نعمتیں ہم نے ان پہ کی تھیں. اجتباہ، ہم نے ان کو چن لیا تھا. وہداہ، اور ہدایت دی تھی. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. Thankful for his blessings, he chose him and guided him to a straight path. وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. And we gave him goodness in this world, and in the hereafter he will be among the righteous. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.